ترجمان اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دو نوجوان جناب محمد عمران رضوی صاحب سرپرست اعلیٰ، احمد رضا فورس اور ڈاکٹر محمد عمران صاحب اور احمد رضا فورس کی دعوت کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمر خضری عطا فرمائے اور تادیر جماعت اہل سنت پر آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ اب آپ نے حضرت صاحب کا استقبال کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ پنڈی بٹیاں والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا عشق مصطفیٰ کس طرح سماعت فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیض رضا، مفکر اسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی خادم حسین رضوی صاحب، یادگار اسلاف حضرت علامہ مفتی خادم حسین رضوی صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان جائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نارہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام،
ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ صفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ اصالت کل امامت کل، سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تقریر تو وہ ہے جو میں نے کر دی ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی۔ حضور دی شان تے وراء الورا ہے، انہیں صحابت آل بیت دی شان وہ بیان کی تھی، حد کر دی۔ نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہما آز آفتاب گویم۔ نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کرنے، اسی چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دیاں۔ میری گل ہے انشاءاللہ تانوں کوئی ایسی جی گل نہیں ملے، اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا، حضور دی نسبت نال منیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ حضرات یہاں قبلہ پیر صاحب بھی تشریف لائے، علماء بھی، میں تو ناموں سے واقف نہیں ہوں، سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ حضرات بھی حضور کے غلام ہیں، سارے کھرے سکے آپ بیٹھے ہیں۔ میں تو نعت خوان نہیں ہوں کہ آپ کو کھوٹا سکہ کہہ کر آپ کی جیبوں سے پیسے نکالوں۔ جنہیں حضور کا کلمہ پڑھا وہ کبھی کھوٹا نہیں ہو سکتا۔
چھوٹے بندے دا کم ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کر، چھوٹے بندے دا اتنے کم ہی کوئی نہیں. جڑے منافق سن اتنے حضور نال 1.5 میل بھی نہ چلے. میدان احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے. 1000 بندے دے نال حضور نکلے مدینہ منورہ چوں. 1.5 میل ہے مقام شوط. عبداللہ ابن ابی منافق 300 بندہ لے کے واپس چلا گیا. تے جڑے غلام ہے میدان بدر کی طرف جانے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو جانا چاہیے کہ نہیں. ہوں ذرا سعد بن معاذ نے جڑی گل کی تھی وہ حدیث کی کتابیں سنو. آپ نے عرض کی تھی سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. باویں ساڑھے کو 8 تلواراں 313 بندیاں گھوڑے صرف 2 70 اونٹن کوئی شے کوئی نہیں. حکم دو خدا دی قسم کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دے. حکم تو دو. اقبال کہتا ہے صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیاں عشق. عشق نہ ہو تو شرع دیں بت قدر تصورات. میں تھوڑی جی گل کرنی. میں ویکھ رہا بیمار بھی ہاں تے میں تسی گل توجہ نال سننی تے میں تواڈے کول انج نکل جانا. تساں مطلب سمجھو مولانا رجا کی تقریر سنان گے. رجن واسطے روٹیاں ہوندیاں تقریراں رجن واسطے نہیں ہوندیاں. چسکیاں واسطے شربت ہوندے تقریراں چسکیاں واسطے نہیں ہوندیاں. یہ ہوندیاں عمل کرن واسطے. ہاں جی جڑی گل بندہ کرے تھوڑی ہوے سونی ہوے سنی کردی سونیاں. جڑا کو بیڑی کردا اسی وہ سنی ہے ہی نہیں. وہ فارغ ہے. سانو کوئی کدی پریشانی نہیں ہوئی. کوئی نعرے حیدری لائے کروڑ واری لائے, کوئی نعرے تحقیق لائے ارب واری لائے, کوئی نعرے غوثیاں لائے گنتی کوئی نہیں, کوئی نعرے رسالت لائے سبحان اللہ. اس واسطے کہ سارے دلوں میں کھوٹ کوئی نہیں. اسی یہ جی تقریرہ نہیں کرتے کہ حضور دی قسمت چنگی کہ حسن تے حسین جا نواسے مل گئے. نا نا, حسن حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے. اسی یہ جی تقریرہ بھی کدی نہیں کیتیاں جی حضور دی قسمت چنگی کہ عمر مل گئے, عمر دی قسمت چنگی حضور مل گئے. ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, اعلیٰ حضرت کہنے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, قید رضا قید رضا. ساڈے کوئی گل کر کے تے ساڈے جنیاں نال اعلیٰ حضرت بریلوی میں تے اودا فتاوا بھی نال لے آیا. چلے ہوئے ایک ایک گل ہوتے پوری رات گزر جائے. میں اجے نہیں پڑھنا, میں پھر آخر تے کرنا. ہاں اسی کوئی ساڈے وڈے کوئی سانو یتیم چھڈ کے گئے علمی طور پہ. ہاں میں اعلیٰ حضرت اگر پڑھ کے تانوں سناواں تو سنی تو ویسے ہی جھلے نے اپنے مذہب تو دور چلے جا رہے ہیں دیہڑی دیہڑی. انہاں نوں نہ کوئی شعور ہے نہ کوئی عقل ہے. جنہیں لایا گلی اودے نال ٹر چلی. ایک منن والی بخدا خدا کا یہی ہے در, بس سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کسی منن والے. دادا صاحب نو بھی سبحان اللہ, محبوب سبحانی نو بھی سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت بریلوی نو بھی سبحان اللہ, ایتھے جڑے شہید جناب لیٹن بزرگ انہاں نو بھی سبحان اللہ, پیر میر علی شاہ صاحب نو بھی سبحان اللہ. کیوں سبحان اللہ؟ اس واسطے کہ سارے حضور دے غلام ہیں. گل ختم. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں آخا اقبال تو داڑھی منڈا ہے, مصور پاکستان ہے, تو یوروپی کی پڑھ کے آیا,
تو دس بھائی تیرا کی عقیدہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو کیا بھائی انہیں جانا انہیں مانا، تیرا کی؟ میں یہ اگر تقریر کرا نا کہ جیڑی گل اعلیٰ حضرت کی تھی وہ اقبال کی تھی تے رات گزر سکتی، میں کلام اقبال دا بھی حافظ ہاں، قرآن دا بھی حافظ ہاں، اعلیٰ حضرت بریلوی دے کلام دا بھی حافظ ہاں۔ یہ تکبرانہ گل نہیں، آج بھی والی گل ہے۔ میں نے قصیدہ بردہ دا بھی میں حافظ ہوں، سمجھ آئی نا بات؟ مطلب تم سمجھے مولانا ویل چیز یہ جناب ویل چیئر تے آئے بیٹھے تے بیچارے مسکین غریب ہیں، یہ تے رب دی رضا تے راضی ہیں، سمجھ آئی نا؟ پہلے میں تہاڈی مسیتی کدھر آیا سی، میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، سمجھ آئی نا بات؟ لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ کیوں نہ اپنی مرضی نہ دنیا تے آیا تے نہ اپنی مرضی نہ دنیا تے رہ سکتے ہیں تے نہ اپنی مرضی نہ دنیا تو جا سکتے ہیں۔ وہ مالک دی مرضی جویں رکھے جویں حالت رکھے جویں جدو چل کرے وہ لے جائے، اور رب ساڑھے کو انہوں کوئی پوچھنا خدا خدا وے مان کری نہ پڑھنے دا تے مت آکھی میں پڑھیا۔ میاں صاحب فرمایا کسی شاید غرور نہیں کرنا کبھی۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمانا الکبریا اور ردائی والعظمت و ازاری، فرمایا عظمت تے جڑی تکبر تے غرور ہے اے میریاں چادراں تے جیڑا بھی الجھا میں انہوں ذلیل کر دیاں۔ صدیق اکبر فرماندے تو نا انسان آکڑدا کیڑی گل تے، مٹی چ جمیا آخر مٹی چ رول ویسی تے آکڑنا کیڑی گل؟ کیڑیاں کھا جانا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ جی تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد خان جنیجو دی قبر کتے وزیر اعظم پاکستان رہا، ایوب خان دی قبر کیڑے پاسے کسی نے کوئی پتہ نہیں، ضیاء الحق دی اینک دفن ہے اتھے اینک دی دفن ہے، یحییٰ خان دی قبر دا کسی نے کوئی پتہ نہیں، سکندر مرزے دی قبر دا کسی نے کوئی پتہ نہیں، تے ہے بھی صحیح تے اتنے سیاسی طور تے پھل چڑھائے جانے، غازی علم الدین شہید تے ویاہ بھی نہیں کیتا۔ صبح سویرے میانی صاحب قبرستان جاؤ تے جناب ٹوکرے دے حساب نال پھل پے ہوندے۔ میں آخیا جی لوگ کہندے ہیں پتر ہون پچھو یاد راندھی 1929 دا مریا میانی صاحب وچ کوئی کسی نو پتہ نہیں، میرا بابا کیڑا 1929 وچ مریا سی، لاہور اتنا بڑا قبرستان ہے، غازی علم الدین شہید دے سویرے قبراں تے پھل کون پاندا؟ یہ مطلب ہے پتر نہیں، دل دیش کیوں توانا می شود، اقبال کہندا ہے دل دیش کیوں توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے دل وچ محبت رسول ہو، تے خاک بھی ہوئے تو پھر وہ آسمان بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حافظ شیرازی کہندا جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسن، مست شراب عشق بیا کا ہمی رسد۔ حافظ شیرازی ممتاز حسین قادری نو کون جاندا؟ انہوں تو محلے گلی بھی کوئی نہیں سی جانتا، پوری دنیا دے ممتاز ہو رہی، امریکہ لرزہ پر اندام ہے، ہو جی اس منڈے نو روکو، ہو جی یہ کدھر منڈے پاکستانی چل کھڑوتے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے۔ میں کہا بس ایٹم بم نہ تسی بنا کے اسی تے نہیں لرزے، تسی ساڑی 27 گولیاں نال لرز اٹھے، کمال دی گل۔ حضور دے غلاماں دی ضرب ہی ہو جائیے۔ ہاں جی تو ایٹم مارے عراق تباہ کر کے رکھ دیتا، مسلمانوں نو ننگیا کر کے کتے امریکہ چھوڑے، افغانستان جو 4 سال دیا لڑکیاں تو لے گئے، 80 سال دیا بڑھیاں چوک کے لے گئے، کیڑا کیڑا ظلم انہاں کیوبا وچ نہیں کیتا، لیکن اسی تے نہیں چیخے، اسی تے نہیں چلائے۔ تے ممتاز حسین قادری ماریا بھی اپنے موزی نو ہے، امریکہ نو لتاں کیوں کمی جا رہی ہیں؟ انہوں نے پتہ ہے جہاں کے ملت را حیات از عشق اس اور برگو ساز کائنات از عشق اس۔ امریکہ نو پتہ ہے امت دوبارہ زندہ ہو سکتی تو محبت رسول ہو سکتی، اور کوئی طریقہ ہی کوئی نہیں نہ کوئی۔ حضور دی امت اقبال دا کہندا ہے جہاں کے ملت را حیات از عشق اس، اقبال کہنا ملت کی حیات ہی اس وچ ہے۔ ایتھے لوکاں دی گھر بیٹھ کے ٹنگاں کمی جا رہی ہیں، جناب مولی صاحب سانو مینوں تو کوئی نہیں کہندا، میں تو پیر مکی بھی
چھک پٹ دینا ہے ہر شے کدی بھی نہیں کسی کو ڈریا میں آخیا جنا دیکھو نا ایم این اے تنخواہ لیندے وہ اپنی حکومت جائز کرے ناجائز کرے کہندے ہماری پارٹی ہے انہوں دا وزیر اعظم گوں بھی کھاوے تو کہندے جناب انہیں گلقند کھادی کیونکہ انہوں دی پارٹی دے دے سمجھ آخر وہ اپنی پارٹی نہ وفادار ہیں اسی بھی تو ایک ممبر دی تنخواہ لیندے ہیں ساڑھے تے حلال نہیں کرنی چاہیے اس ممبر دا کوئی تقاضا نہیں پارلیمنٹ دا تقاضا ہے تو اس ممبر دا مسلح دا کوئی تقاضا نہیں اسی بھی تیری تنخواہ لیندے ہیں قیامت والے دن پوچھا جائے گا اور رسول اللہ فرمان کو میرے ممبر تے بیٹھ کے حق گل بھی نہیں تینوں حیا نہیں آیا میرے ممبر تے بیٹھے میرے دین دی سربلندی دی گل بھی نہیں ہے کی لوگوں کو یرکدا رہا اپنی تنخواہ کو ڈردا رہا تنخواہ تے رب تینوں روٹی تے رب دینی سی تو حق گل تے کردا میں تمہیں پتہ ہے پیر مکی جمعہ پڑھانا اتنے محکمہ اوقاف تے یہ تے جناب ٹیپاں کرن والے تے ایجنسیاں میں ہر جمعہ آخری سمجھ کے پڑھانا بس تو بعد میں نے گرفتار کر لینا ہے یا جناب میں کٹ دینا ہے باہر میں کدی بھی نہیں سمجھا میں پاکستانی گورنمنٹ کا ملازم ہے میں انہوں نے دسیا ہوا میں ایک گورنمنٹ کا ملازم ہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تانوں میں آیا دلیر کرن تسی بڑا ڈھیلا جہا نعرہ لایا غازی ممتاز قادری کا غازی ممتاز قادری تے پوری اس ویلے ملت دا ہیرو ہے انہیں پوری حضور دی امت دے نوجواناں دا انہیں رخ پھیر کے رکھ دیا ہاں جی وہ نوجوان جڑے راتی موبائلاں کیبلاں نال کھیڈدے ہن سوچدے نے یار وہ غازی ممتاز دے نعرے کیوں وجدے ہیں اسی بھی کوئی ہو جا کام کریے حضور دی ناموس واسطے کریے حضور دے دین واسطے کریے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ میں دسن لگا جناب بابا جی نے جنازہ پڑھایا اعلیٰ حضرت بریلوی کو انہوں نے فتویٰ پوچھا میں اس ویلے پھر دساں گا کہ جنازہ غازی صاحب دا کنے پڑھایا غازی علم الدین دا حضور دے نال پیار کرنا ہے میری ایک کوئی تقریر ہوندی جتھی میں جاواں رسول اللہ نال پیار کرنا ہے تے لوگوں کو پوچھ کے نہیں کرنا بس ساڈے بزرگ پہلے لکھ گئے بھائی حضور دے بارے کیڑی گل کرنی تے کیڑی نہیں کرنی یہ آج کوئی نواں دین آیا نہیں کوئی سنڈا کوئی سنڈے انہاں کول اسی کو سانو انہاں دا غرض ہی کوئی نہیں کوئی سنڈا میں بک بک کرے ہے جی حضور نور نہیں تھے تے فلان نہیں تھا تے فلان نہیں کان اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فتاوی رضویہ جی 30ویں جلد 29 اور 30 رسالہ آپ دا حضور دی کہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین او دے وچ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں حضرت وہب بن منبہ صحابی رسولن یہ فرماندے میں 71 مذاہب دیا کتاباں پڑھیاں حضور دے دامن وچ آن تو پہلے انہاں وچ لکھیا کی سی کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں دی مخلوق پیدا کیتی قیامت تک آخری بندہ پیدا ہوئے گا نا جڑا قیامت دے قریب اس تک اللہ نے جتنی مخلوق نو عقل دیتی نبی علیہ السلام دی عقل دے مقابلے ساری مخلوق دی عقل ہے کتنی فرماندے دنیا اتے ریت مطلب ریت دے ٹیلے تے پہاڑاں دے کی کہندے سہارا ریت دے انہاں دے سامنے ریت دا ایک ذرہ جویں ہے نا ساری مخلوق نو حضور علیہ السلام دی عقل مبارک دے مقابلے کتنی عقل ملی سمجھ نہیں آئی تو ساری مخلوق نو ایک دو نہیں قیامت تک جنوں عقل لبنی حضور علیہ السلام دی عقل مبارک دے مقابلے انجے جویں پہاڑ ہون نا ریت نے تے اس پہاڑ دے سامنے ریت دا ایک ذرہ کیتا جائے دسا تیری تے عقل ہی کوئی نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ کہیں نو کھر کو دی جی حضور 40 سال تک نبی کوئی نہیں جن میں کہا اعلیٰ حضرت بریلوی نے پڑھ تو صحیح فرماندے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جڑا اللہ رب العالمین نے باقی نبیوں 40 سال تو بعد دیتا نا ساڑھے آقا و مولا نو اپنی امی جان دی گود عطا فرما دے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھانے تے بزم ثنائے زلف میں فکر ہوئے تے اعلیٰ حضرت ہی ہوئے ورنہ بندہ پاگل ہی والے چلو لوگوں نے پتھر دے مارے گا ہاں گلی وچ بیٹھ کے پیشاب کر دے گا اتنا ہی کرے گا نا لیکن قیامت والے دن حضور دے سامنے شرمندہ تے نہیں ہوئے گا
فکر ہوے تے اعلی حضرت بریلوی نہیں ہوے، دیکھو کتنے پہنچی جا کے فکر، گندی فکر جڑا تیری عقل ہے کتنی، تو حضور دے علم نو توڑ دا، تو شان مصطفیٰ نو توڑ دا، تو ہوندا کون ہے بھائی حضور دے بارے گل کرن والا؟ ایتھے جناب منہ دھوڑ دا پتہ نہیں، حضور غیب نہیں جانتے، میں کہ تینوں حیا نہیں آندی، تینوں کلمہ پڑھنا نہیں آندا، تو گلا حضور دے بارے کرنا، تو کلمہ کدا پڑھیا؟ میرے نزدیک تو جڑا بندہ ایک گل سنے تو پھر چپ کر رہے ہو، دوبارہ گل نہ پڑھنا چاہیے، حضور دے بارے گل نہ سننا۔ میں اگر اس کے اتنے کتاباں لیا تو دلائل دیواں صحابہ دے، تو لگ پتے جان بھی اصل کہڑی کوٹھے چ کھڑے ہاں بھائی، حضور نال اسا پیار کیتا گیا، اسی تو پوچھ پوچھ کے لوگوں کو پیار کر رہے، اسی تو اپنے پتروں بھی بچا بچا کے پال دیا، میرا بچہ باہر نہ نکلی مطلب گولی نہ لگ جائے، حضور دے نام نہ نکلی، اپنی جان بچاؤ نہ منہ سے رسول کا کی مسئلہ۔ ممتاز قادری اسی وہ تو ممتاز قادری جا کام کرنا تو بڑی دور والی بات ہے، ایک سال گزریا ساری پاکستانی قوم اجے فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسی ممتاز قادری نال کھڑے ہیں یا شیطان تنصیر نال کھڑے ہیں، کہ جیڑی قوم اتنی گئی گزری ہوئے کہ جیڑی سال تو بعد بھی فیصلہ نہ کر سکے کہ ممتاز قادری عمل صحیح کیتا کہ غلط کیتا۔ اعلی حضرت بریلوی اڈیالہ جیل وچ ممتاز قادری دی خواب وچ آئے، غیرت مند بندہ غیرت مند بندے دی خواب وچ آ سکدا، سمجھ آئی نا بات؟ اعلی حضرت بریلوی ممتاز قادری نے خود دسی یہ گل، انہیں کہا جناب اعلی حضرت بریلوی اڈیالہ جیل دی کوٹری وچ میری خواب وچ آئے، فرمایا اوے ممتاز قادری میں لکھ کے ناموس رسول دی حفاظت کیتی، تو گولیاں مار کے کیتی، میں تینوں سلام کرنا ہے۔ جس جج نے غازی صاحب نو سزا سنائی ہے نا، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے دسیا بعد کہنے لگا اس کا پیشاب نکل گیا سی، اپنا پیشاب تو نکلنا چاہیے سی غازی کا، کیونکہ 2 مرتبہ تے سزا انہیں سنائی بھائی یعنی تم 2 باری موت سزا موت ہے، وہ سپرنٹینڈنٹ کہندا ہے بھائی وہ ہوش ہی اٹھ گئے، وہ پیشاب بھی نکل گیا۔ غازی صاحب نے کیا ہوئے تیری تو بک بک کی تھی نا انگلش، مینوں تو انگلش آندی کوئی نہیں، اے تو مینوں سزا سنائی جڑی اردو چ دس کی اقبال کا ادا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے، سمجھ آئی نا بات؟ ہاں کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی، اقبال کہنا کہ زبردستی پیسے دیتے سن۔ 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی غازی ممتاز کو، ان امریکی غلاماں نے اے جڑے ہن ذلیل ہو رہے ہیں نا، اجے نہ کسے ذلیل ہونا ہے، اجے تو ویکھو نہ بڑھدا کہ غازی ممتاز کوئی معمولی بندہ نہیں، ازل تو چنے ہوئے ایسے، ہاں ایویں اٹھ کے نہیں جا ماریا، ازل تو چنیا گیا سی، لکھ دیتا گیا سی، جدوں یہود نصارا یورپ پاکستان دے امریکی کالے غلام ناموس رسول تے حملہ کر رہے ہون گے، اس ویلے ممتاز غازی ناموس رسول دی حفاظت کرنی ہوگی، یہ تے ازل وچ لکھی گئی گل۔ غازی ممتاز چنے ہوا بندہ، ہر بندہ تھوڑا جیڑا غازی ممتاز دے بارے گل کرنا وہ تو ڈائریکٹ رسول اللہ دے بارے گل کرنا، انہوں پتہ نہیں غازی ممتاز کو 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی، غازی ممتاز خود دسیا بیچارے، وہ کہنا میں نے امریکہ دے حوالے بھی کیتا ہے نا، انہوں نے میں نے کرنٹ لایا، پتہ چلیا میرا سارا کچھ باہر آ گیا، پترو اسی تو تواڈے کو حساب یہ تے جنرل کیانی پہ حساب لینا نا تواڈے کولوں، تے چودھری افتخار ساڈا حساب تے جو برقرار ہے تواڈے نال کہ 1 سال تسی غازی نو رکھیا کیڑے جرم وچ ہویا اندر، سانو دسو تے صحیح۔ اے میں حدیث پاک دی کتاب لیا، میں تانوں دسنا کہ رسول اللہ نے خود صحابی نے ماورائے عدالت قتل کیتا تے حضور کول آ کے تے حضور نے کیا انہوں اسی رسول اللہ دا قانون مننا ہے، کرو رسول اللہ دا قانون مننا ہے کہ پاکستانی آئین مننا ہے جی؟ اجے تو اسی تواڈے کول حساب لینا ہے غازی ممتاز دا، ہاں تھوڑا بننا کیویں تے رب جاندا ہے کی بننا ہے۔
تو سا تہاڈی ہن اگلے چک کے جناب کتے کتے تے دوسری طرف گل نکل جانی، میں اسے تے رہنا چاہتا اجے تو موضوعات میں بڑے چھیڑ دیتے ہیں، مکمل ایک بھی نہیں ہونا، یہ حضور دی غلامی ہے، اسا کدی ڈریا کسی کو؟ جتھے مرضی کوئی لے جاوے چک کے، اسی تو چاہتے ہیں اتنے غازی صاحب کا جلوس کڈیا تو سانو جناب ہائی کورٹ کے سامنے پولیس نے پتھر مارے، آنسو گیس سٹے، جناب لاٹھیاں برسائیاں، تے میری ویسے بندہ تھی نعرے تو بڑے لا رہے ہو، جب باہروں کوئی آنسو گیس آئے تو بندہ اتنے کوئی نہیں رہنا اندر، یہ میں پکی گل، میری سائیکل نال کئی 100 بندے سن، تے جدو آنسو گیس ڈنڈے چلے پتھر لگے تے اے منڈا رہ گیا میرے نال، یہ تو مجبوری تھی میری سائیکل دکھنی، 5 بندے رہ گئے میری سائیکل نال صرف ہائی کورٹ کے سامنے، سارے دے سارے نس گئے، تو میں گڈی بجا کے لیا جی استاد جی بیٹھو حالات بڑے خراب ہیں، میں کہا یار جی اسی بہ گئے تو غازی کا نام کنے لینا، میں کہا پولیس کے سامنے لے جاؤ، میں انہوں نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی، اور تمہیں کوئی حیا نہیں، خبردار ہوں کوئی پتھر مارے، وہ پولیس والا جناب میرے گٹے گوڈے نپ لے، کہنا جی معاف کر دو، تو تمہیں پتہ ہے حضور دی مدد ہے ہی نہیں، ورنہ پولیس افسر بھی کسی پیر نپ لے، پھر لاہور دے بدماش گنڈے، اسی کہا نہیں جانا، تھی ٹینک بھی چڑھا دو اسی نہیں جانا، گولیاں تو بڑی دور والی بات ہے، اج ٹینک بھی لاؤ نہیں جانا، پھر جناب اصا کیا زور کی نماز اتنے پڑھی، پولیس والے آ گئے کہتے ہیں اسی 3 بندے چک لینا ہے، کہ میں ڈاکٹر بشر واصف صاحب نے رضائے مصطفیٰ نے، تینوں اسی چک لینا، میں کہا جی میں تو پہلے ہی حاضر ہوں، گھر بھی لیٹنا ہے تھانے بھی لیٹ رہا گے، کی کرنا ہے، اصا زور کی نماز بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، مغرب تو بعد حضور دا لنگر آ گیا، پورے جلوس نو کھا دا جناب رج رج کے، پولیس والے کہن سانو بھی دیو، ہوں ڈنڈے نہیں مارا گے تمہیں، اصا گلا زبانی کلامی نہیں ہوگیا، سنی خالی نعرے لاندے ہو، ہوں موقع ہے غازی ممتاز نو، یہ تہاڈی میری سستی دی وجہ ہے غازی ممتاز اندر ہے، تسا ہر جگہ نام نہیں لیا غازی دا، مسجداں وچ تسی دعا تک نہیں منگدے، خدا دے بندے ہو، اتنی تو دعا منگو نا یا اللہ غازی ممتاز کو رہائی عطا فرما، جیڑا کمیٹی والا گل کرے اس نے اتنا تو کہو تو کلمہ کدا پڑھیا، اس واسطے اہل سنت و جماعت اپنی ذمہ داری محسوس کرن، غازی ممتاز دا کوئی جرم کوئی نہیں، غازی ممتاز ہے، اور امریکی 4 دہاڑے اندر رہا ہو، تے امریکی کی نا سی ریمنڈ ڈیوس 4 دن اندر رہا، تے او دا دفعہ مارو یار اساں کوئی دا پلیت دا نام ایتھے لینا، امریکی اندر رہا، اس دا جناب دماغ ڈپریشن ہو گئی، امریکی قونصلیٹ جو زنانی آندی سی اس نال نچدی سی، پھر وہ امریکی قونصلیٹ جو کھانا آندا سی وہ جناب ٹافیاں آندیاں سن، میں کہا تسی حضور دے غلاماں نال مقابلہ کرنے ہو، غازی ممتاز 1 سال اندر ہویا، وہ کوئی چیک اپ نہیں کرایا گیا، لیکن کدی انہوں ڈپریشن نہیں ہویا، انہوں تو روٹی بھی نہیں دیں چاہیے دی، اسی اڈیالہ جیل گئے، سپرنٹینڈنٹ نال ملاقات کی، ڈاکٹر صاحب بھی سن، میں بھی سی، اسی اندر چلے گئے، ساری ملاقات کرا، انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کو اجازت لے کے فلان کرو، وہ لمبا واقعہ، یہ نہیں ایسے حالت میں اڈیالہ جیل کے اندر گیا، ایسے حالت تے تسی ٹنگا والے جڑے لوگ ہو غازی ممتاز کا نام تو لے کرو یار، کوئی بندے کھاندے، غازی ممتاز کا نام لینا جرم ہو گیا اس ملک پاکستان ہے، کوئی ہندو راندے نہیں تھے، سکھ راندے کوئی یہودی راندے کوئی عیسائی راندے، پاکستان کا مطلب کیا، تو یہ بھی نہیں پتہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھے بات بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی ہونی۔ لو جی میں کیونکہ ٹائم بہت نازک ہوتا جا رہا تو میں تمہیں یہ واقعہ سناواں، لوگوں کے ذہن چ ہونا بھائی ماں ورائے عدالت قتل کیتا ہے غازی ممتاز نے، اے رسول اللہ دا زمانہ ہے، اے میں اردو والی کتاب نہیں لے آیا، مطلب تسی سمجھو نعت خان دی طرح 10 روپے دی اردو والی کتاب پڑھ کے میں نعت خان بنیا، اے میں عربی والی اصل کتاب لے کے آیا، اے امام بخاری جدی عمر جدو 13 سال سی تے حضرت دا وصال ہویا، 130 ہجری آپ دا ولادت ہے تے 207 ہجری آپ دا وصال ہے حضرت امام واقدی دا، امام بخاری اس ویلے صرف 13 سال دے جدو آپ وصال بھی کر گئے سن دنیا، اے اس امام دی بات گل میں کرن لگا، یہ وچ آپ نے لکھیا کی وے ذرا او سنو، مطلب کہندے نے بھی ماں ورائے عدالت قتل ہویا، کی ہویا جی ماں ورائے عدالت قتل ہویا، واہ جی واہ، اے نابینا صحابی دا ذرا سنو کی ہویا، اے نابینا صحابین حضرت
عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ الختمی، اے نابینا ایک زنانی ہے جہاں نام لکھیا حدیث پاک اسماء بنت مروان، یہ 3 جرم کر دی سی اس ویلے حضور دی ظاہری حیات۔ نمبر 1 کانت توزن نبیہ، حضور نو دکھ دیندی سی، حضور دے خلاف گل کردی سی۔ نمبر 2 وتعیب الاسلام، اسلام دے عیب کردی سی، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے۔ نمبر 3 وتحرض علی النبی، تے باقی لوگوں نو یہ ابھاردی سی بھئی حضور دے خلاف گل کرو۔ یہ 3 جرم کردی سی یہ زنانی نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات۔ اے نابینا صحابی جدوں حین بلغہ قولھا وتحریدھا، جدوں آپ نو پتہ چلیا کہ اس طرح حضور دے خلاف بکواس کر دی تے نالے لوگوں نو بھی کہندی بکواس کرو، تسی تے میں نظر مننے بھئی فلانا کم ہویا نا، اے بابا جی جڑے شہید ہیں انہاں دے مزار تے دیکھ پکاواں، منت مندے نا لوگ، میرا فلانا کم ہویا تے میں غریب آدمی نو کپڑے لے کے دیاں، میرا فلانا کم ہویا تے میں یتیم آدمی نو پیسے دیاں گا تاکہ مہینے دی روٹی کھا لو۔ ویسے کردے کوئی نہیں مسلمان ہیں، میں ویسے گل کر رہا۔ شادیاں تے لکھا اڈا دین گے، غریب نو دین لگیا، جیب وچ ویکھن گے بھئی کدے روپیہ نکلے 10 نہ نکلا، اور رب نہ بھی کوئی سودا کیتے کرو۔ جنہاں پتراں دے لکھاں تے لاندے ہو نا پیسے شادیاں تے، انہاں مرن تو بعد تواڈے واسطے ہاتھ بھی نہیں اٹھاندے۔ وہ کہندے بابیاں جلدی قبر وچ پاؤ، گھر دا سکون خراب ہو رہا، رات سوਣੀ دیگری بابا مرے تے شاہ ویلے قبر وچ پا دیندے نے، رات تو سوਣਾ کہ نہیں؟ انہاں واسطے تو پاپ کمانا جائز کھوا جتنا کھوا سکتا، حرام کما کے اپنی اولاد مت کھوا۔ انہاں تو تیرے واسطے دعا بھی نہیں منگنی، مرن تو بعد کئی لوگ میں لاہور ویکھن وہابی ہو گئے، کہندے پہنچدا ہی کچھ نہیں۔ میں آ کے اس بابے دا دوا ہی ہے، اسی تینوں سمجھایا ہی کوئی نہیں بھائی داتا صاحب گئے کر۔ ہاں جی حضور نال پیار کرو جنہ وفا کرنی ہر جگہ، قبر تیرے رسول اللہ نے آنا ہے، ہاں پترا کوئی نہیں آنا۔ پتر تے میں لاہور ویکھیا پینٹا چ ہاتھ پا کے پیو دا جنازہ پہ ہوندا تے سیاسی گفتگو کر رہے ہوندے۔ اس محبوب نال وفا کر، لحد میں عشق رخ شاد دا داد لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ جدوں آپ نو پتہ چلیا نا بھئی اے زنانی حضور دے خلاف گلاں کر دی، صحابی دی نظر ویکھو، منت کی منی، اللہم انا لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنها ورسول اللہ یومئذ ببدر۔ انہاں صحابی حضرت عمیر بن عدی منت منی، انہاں دناں چ رسول اللہ بدر دے میدان وچ تشریف لے گئے سن جہاد واسطے۔ آپ نے منت منی، مولا تیرے حبیب صحیح و سلامتی نال جدوں واپس تشریف لے آن گے نا مدینہ منورہ تے میں اس زنانی نو قتل کر دیا۔ منت ویکھ، تے حضور مدینے چ موجود ہیں۔ میں گل جڑی کرن لگا اج بڑے بڑے بک بک جی قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، میں کہا جی حضور مدینے چ موجود ہیں، حضور دی عدالت مدینے چ لگی ہوئی، حکومت رسول اللہ دی ہے، تے صحابی رسول نو کم از کم حضور کو پوچھنا تا چاہیے سی جی میں منت منی جناب تسی ارشاد کی فرماندے ہو میں او زنانی نو مارا وا؟ جدو رسول اللہ کو ڈر لگدا سی تے کم از کم صدیق اکبر کو پوچھ لیندے، حضرت عمر کو پوچھ لیندے، عثمان غنی کو پوچھ لیندے، مولا علی کو پوچھ لیندے کہ جناب شرعی مسئلہ جائز ہے کہ میں حضور نو پوچھیا کوئی نہیں، عدالت اجے حضور نے فیصلہ نہیں کیتا او دے گستاخ ہون دا، تے کیا میں وہ زنانی نو ماراں گا تے ایک ادھر جناب انتہا پسندی تے نہیں ہو جائے گی، دہشت گردی تے نہیں ہو جائے گی؟ سنو اے مسلمانوں، نابینا صحابی انسان دی اکھاں نہ ہون غیرت ہوے تے کتھے جا پہنچدا؟ ٹماٹر جتنی اکھاں تے آڑو جتنی اکھاں ہون، مقام رسول نہ سمجھ آوے تے کوئی اکھاں؟ اے نابینا صحابی توجہ، فلما رجا رسول اللہ من بدر، جدوں حضور بدر تو واپس تشریف لے آئے تے صحابی رسول نابینا بندہ جان دے ہو، دسن والا بھی کوئی نہیں، کیڑے راہ جانا ہے کیڑی گلی جانا ہے، تے نابینا صحابی ہویا کی جاءہا عمیر بن عدی فی جوف اللیل، حضرت عمیر بن عدی ادھی راتی اٹھے تے تنے تنہا اٹھے، نال بندہ بھی کوئی نہ لیا کہ مینوں یار لے جاویں اودے گھر، تے آپ نو پتہ کیویں چلیا کہ او زنانی دا او گھر ہے؟
اس واسطے کہ آپ نے بدبو آ رہی تھی گستاخ رسول ادھر بدبو آ رہی تھی۔ حضرت عمیر بن عدی تسی ذرا سینہ تھام کے سننا ہے، کیونکہ پراپگنڈا اتنا ہو رہا ٹی ویاں تے کیبلاں تے، ہر بندہ اٹھ کے بک 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 بک۔ میں اگر تمہیں پتہ ہے حضور دی شان کی ہوتی اتنے تے سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا فرمایا گیا۔ سمجھ کوئی نہیں لوگ کہ میں تو لاہور اعلان کردہ کہ حکومت نے مروایا سلمان تاثیر نے، تو یہ جڑے ٹی وی اینکر نے نہ مروایا، اے بک بک بیگ کر۔ ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے ناموس رسول کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ تین منہ دھوڑ کا پتہ نہیں، تیرے کو پوچھیے کیا خیال ہے؟ صدیق اکبر کو پوچھو حضور کی شان کے وے جی، مولا علی کو پوچھو حضور دی کی شان ہے۔ نماز اثر جا رہی تھی سانس بھی اتنے نہیں لیا، مطلب حضور دی نیند نہ خلل ہو گئی۔ صدیق اکبر ان ڈنگ تے ڈنگ مار رہا، لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ۔ یار صدیق اکبر کوئی لوہے دے بنے ہوئے سر سپ سپ ہوندا ہے، لوگ تسی تے پنڈاں دے رہن والے ہو، سپ دا نام آوے تے لوگ گھروں باہر نکل جاندے نے، سپ ہوئے سپ۔ صدیق اکبر ان ڈنگ لا رہا، حدیث پاک دے الفاظ ہیں لم یتحرک، بدن جرجری بھی نہیں پیدا ہون دیتی، مخافت ان ينتبه رسول اللہ، اس واسطے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ گلاں لوگ کرنے پتہ نہیں کیوں جی کہڑے دین دیاں گلاں کرنے، اساں جڑا پڑھیا وہ تو دین ہے وے، سانو ہن کو کیبلاں دا دین پڑھانا چاہتے۔ اس واسطے علماء دی ذمہ داری ہے کہ دلیری نال حضور دا دین بیان کرنا، اور حضور دے غلاماں دی ذمہ داری ہے کہ حضور کو شفاعت لینی تے قبر وچ پہچان کرنی تے دنیا تے وفا کر۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جی فرشتے ہیں پوچھا تو حضور نے ہاتھ کر لیا تو قبر کی کر سکو؟ حضور فرمانے اپنی جانا بچانا رہا دنیا سے، میری عزت بچ جائے، میری پگڑی مولی خادم کی پگڑی بچ جائے۔ میں ہوں تے کول آیا تو میں احسان کرا جی، میں بڑا جناب لاہوروں تیر مارن آیا، میں کیا کیتا ہے؟ میں تو گڈی وچ آیا، انہاں صحابہ کو پوچھو جنہاں دے جسم دے بھی ٹکڑے ہو گئے جناب، حضور دی ناموس دا دفاع کردے ہیں، جنہاں اکھاں دے دتیاں، اپنے پتر دے دیتے، وطن دے دیتا، اساں کی کیتا ہے؟ ایتھے جناب آیا گڈی بہ کے نعرے لوا کے تے پھر واپس اساں کی دین دا کام کرنا؟ تسی ایتھے بیٹھے ہو تے کیڑی تانوں پریشانی؟ کوئی باہر کھڑا تانوں گولیاں مارن والا؟ خالی حضور دا ذکر بھی مسلمان نہیں سن سکتا۔ لالچ دے نال جناب محفل نعت ہو رہی، 2 عمرے کے ٹکٹ ہے، اور تو حضور کی محفل کے لیے نہیں جاتا، تو عمرے کے ٹکٹ کے لیے جاتا ہے۔ آنکھ بند ہونے دی دیر ہے، پتہ لگ جائے گا جس محبوب نال تو جتنی وفا کی تھی۔ آخری سوال یہ رب العالمین نے رکھا قبر ہے، یہ تو وہابی ویسے بک بک کرنے نا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں کہا سنڈیا جی دنیا تے اللہ کافی ہے تو پھر قبر میں کوئی سوال ہونا چاہیے؟ تینوں حیا نہیں آتی تو رسول اللہ دے دامن کو حضور دی امت نو دور کرنا؟ کیڑا جرم ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی؟ آج دسو، پہلی امت ایک جرم کیتا تے انہاں دی شکلاں بدلیاں، وجال منهم القردۃ والخنازیر، اللہ نے کسی نو بندر بنایا، کسی نو خنزیر بنایا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اللہ نے خون دا عذاب بھیجا، ڈڈواں دا عذاب بھیجا، جوؤں دا عذاب بھیجا۔ حضور دی امت لکھاں گناہ کرے، سویرے منہ دھو کے پھر جناب دکاناں تے جا کے بیٹھ جان، اپنے کاروبار کرن، نہ کوئی بندر بنے، نہ کوئی خنزیر بنے، نہ آسمان پھٹے، نہ زمین پھٹے، نہ پتھر برسن، یہ تیری میری وجہ ہے۔ عطائے رب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے جس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے، یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے۔ یہ رسول اللہ دیا برکتاں، متا کوئی سمجھے ساڑیاں محنت نالے آسمان کھڑیا۔ اقبال کہندا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ صحابی تینوں بڑی توحید آئی ہوئی، اعلیٰ حضرت اقبال میں آکھا اعلیٰ حضرت دی نہ مندہ داڑی منڈے دی تو مان لے۔ میں آکھا اقبال کوئی لوٹے بسترے نال کھڑے آسمان، کسی دی محنت نہ 3 لاکھ جمع ہوتے اللہ کے بندے تو اس لیے کھڑا ہے؟ اقبال کہتا نہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے،
نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب جینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تارا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بوہلا۔ تو میں اقبال کی شعروں کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ویسے میں گل کر رہا میں نے اقبال نال محبت ہی اتنی۔ ہاں جی، آج کے رسول اور بھی بڑے ہیں، لیکن اقبال جو سرٹ لائی نا وہ کسی نہیں لائی۔ ہاں، اعلیٰ حضرت بریلوی تے اقبال کردے راہ بھی نہیں پہنچتا، وہ تو مقابلہ ہو تو میں تقابل کرا تو گل دوسری بن جائے گی، بھائی اعلیٰ حضرت کی دعا منگی تو اقبال کی دعا منگی۔ ہاں جی، وہ تو موضوع ہی دوسرا ہے، اقبال اور اعلیٰ حضرت۔ توجہ، گل سمجھ آ رہی؟ ادھی راتی صحابی رسول گئے اس دنانی دے گھر، تسی ذرا سینہ تھام کے سننا ہے، مارن والے صحابی ہیں تے حضور ظاہری حیات وچ موجود ہیں، تو آڑا دل نہیں کمنا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے مسلمان کی موت مر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوستہ کمر، یہ اجے تک حضور دی تلوار دی گل نہیں کرتا۔ اقبال کہتا کفر دی حفاظت واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوستہ کمر، یہ کہنا نہیں حضور کی اخلاق سے دین پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، اپنی مسیتی آپ مولوی تلوار سے نہیں گل کرنا، کیونکہ امریکہ ناراض ہوتا، کہنا اس سنجے دے مسائل دسو میں اس سے راضی ہاں، جی محمد عربی دی تلوار دی گل کی تھی تو امریکہ ناراض ہو جائے۔ یہ خود اپنے منہ میں توہین رسالت کرنا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں آخا 10 حضور 27 غزوات تلوار پکڑ کے گئے کہ نہیں، اس تلوار نو کی کہے گا بد اخلاقی تو، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ گل سمجھ آئیے؟ ادھی راتی نابینا صحابیوں کے گھر وڑ گئے تو حضور نے بھی کوئی نہیں دسیا، کسی نے بھی نہیں دسیا۔ ہوں ذرا سینہ تھام کے سننا ہے کیونکہ اسی بہت دل سے بڑے نا، گل میں کر رہا ہوں ٹنگا مجموعی دیا کمی جا رہی ہوں، ہاں جی گل تو میں کر رہا، تھی تو نس بھی سکتے میں تو نس بھی نہ سکا، ہاں تو آ ٹنگا کیوں کمن، گل تو سنو دلیراں دیا گلاں، اے سنو صحابی رسول نے جا کے کیتا کی، حتی دخل علیہ فی بیتہا وحولا نفر من ولدہا نیام منہم، آپ اندر داخل ہوئے تھے اس جنانی دے ارد گرد بچے ستے ہوئے سے، تو ایک بچہ کی وجہ سی صحابی رسول دا سنو، ایک بچہ جڑا نکا جیسی انہیں نال لٹایا سی، فجسہا بیدہ فوجد السبیہ تر دیو، آپ نے ہاتھ نہ ٹوٹے وہ بچے ہوتے جا ہاتھ پہ، آپ نے اس بچے نو چکیا، فرمایا سانو ساڈے آقا مولا نے یہ تعلیم تو نہیں دیتی، جرم ماں دا پتر نو نہیں مارنا۔ آپ نے اس بچے نو چک کے فنحا ہو عنہ، آپ نے اس بچے نو علیحدہ کیتا، فنحا ہو عنہ، آپ نے چک کے بچے نو علیحدہ رکھ دیا۔ اگلی گل سنو، ثم وضع سیفہ علی صدرہ، آپ نے پھر تلوار دے سینے تے رکھی، حتی انفذہ من زارہ، تو دبائی تو دی کنڈ والوں باہر نکل گئی، ٹھنڈی ٹھار ہو گئی، کوئی وار خطا نہیں گیا، ساڑھے ممتاز قادری کی طرح 27 گولیاں ٹکا کے ماریاں، اینج ماریاں سے اجے تک امریکہ تحقیق کر رہا بھی اتنے سیکنڈ اینج ماریاں نہیں جا سکتی۔ میں آخا جی پچھو ضرب کیڑی سی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے قائدیانی نال کیتا نا مناظرہ، تے آپ نے فرمایا قلم خود چلتی تے بعد اصلی سید ہے نا، پاکستان بنن تو بعد سید نہیں بنے، اصلی تے نقلی سید دے درمیان صرف ایک دیوار ہوندی، لاہور وچ ویکھیا داتا صاحب ادھر لکھے تے تو گام شاہد ایک دیوار دا فرق ہے، ہاں جی اصلی تے نقلی سید دا ایک دیوار، بہت سارے فرق نہیں ہوندے، مطلب میلاں دے حساب نال تسی سمجھو پے، ہاں جی ایک دیوار دا فرق ہے۔ غزنی تو بابا چل کے آیا، کشف المحجوب سب تو پہلے صدیق اکبر دا ذکر کیتا،
تے دوسری طرف گام شاہ صدیق اکبر نو گالاں کڑیاں جاندی کتنا فرق ہے ایک دیوار دا فرق ہے ہاں وڈے فرق نہیں ہوندے سنیاں تے غیر سنیاں میں نکے نکے فرق ہوندے سنی صرف سمجھنے کے بیچارے یہ بڑے بولے بالے ہوتے ہیں اپنے مسئلے میں بڑے حساس ہوتے ہیں جب حضور دی ناموس کا مسئلہ آوے صحابہ دی مسئلہ آوے کہتے نہیں فرقہ واریت کی بات نہیں ہونی چاہیے میں کہا جی ٹھیک ہے فرقہ واریت دی گلاں میں ہن تواڈے ایتھے مینوں نہیں پتہ اس دا ماحول میں بہت ساری گلاں لوکا کے جا رہا اوتھے تو اسی کرنے ہاں میں تقریر کر رہا تو تھلو آ گیا انہوں نے کہا جی اس مولوی نو باہر کڈو انہیں ساڈے خلاف گل کیوں میں کہا تسی اذاناں میں صدیق اکبر نو گالاں کڈو تے اسی چپ رہیے اچھا ساڈے سنیاں تو ود کے امن پسند دنیا دی کوئی ہو سکنا خدا دی قسم ہاں جی ساڈے عقیدے دی اذاناں میں تسی نفی کرو اسی پھر چپ کر کے بیٹھے اسی ساڈے تو ود کے امن پسند دنیا تے کون ہو سکتا میں کرنا نہیں چاہتا گلاں میں گلاں بڑیاں اعلی حضرت بریلوی تے فتوی میں پڑھ کے سناواں تساں اٹھ کے نس جانا ہے مولوی صاحب سانو لڑانا ہے کیونکہ سنی بول دل ہی اتنے ہو گئے توجہ لو جناب جدوں آپ نے ماریا ثم خرج حتی صلی صبح مع النبی بالمدینہ مار کے نا صبح دی نماز دا ٹائم ہویا تے سیدھا مسجد نبی شریف وچ چلے گئے مسجد نبی شریف چلے گئے اتنے نماز پڑھی فلما انصرف النبی سونا غازی ممتاز کیوں محبوب بنیا حضور دی صف وچ صدیق اکبر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں حیدر کرار بھی ہیں بلال بھی ہیں لیکن دیکھو حدیث الفاظ کی ون فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی عمر حضور نے سلام پھیریا تے ساریاں صفاں وچوں نظر عمر تے پئی کیونکہ ناموس رسول کا کم جو کر کے آئے حدیث کے الفاظ نظر الی عمر اے وہابی کبھی نہیں بیان کرے گا ویسے وہابی حدیث بیان کرنے لیکن اگلے لفظ نہیں بیان کرے گا اس واسطے کہ وہ بیان کرے تو پھر وہ مذہب ختم ہوتا بھائی حضور نے تو دسے ہی کوئی نہیں تھی دسیا کہ نہیں حضور نے اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں اور کوئی غیب پوچھتے نے ہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ نہیں چھپایا اور کیڑی شے سی دنیا تے جڑی تہاڈے کول لکا کے رکھنی سی انہیں لو جی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا فقال اقتلت بنت مروان حضور نے فرمایا وہ زنانی مار آیا اے جی حدیث کے الفاظ فرمایا زنانی مار آیا آپ نے کی فرمایا حضرت عمیر بن عدی نے عرض کی تھی قال نعم بے ابی انت یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ تو اڑے تو قربان جاون مارا ہے 1400 سال تو بعد بھی غازی ممتاز نے مار کے تے گن رکھ دیتی انہیں کہا میں ماریا نہ نسیا نہ بھجیا تے اے بھی مار کے عدالت آ گئے ارے کہ جی میں ماریا ہوں اگلی گل سنو ایک کینیڈا وچ بیٹھے اپنے آپ کو مجدد کہنے والا کہہ رہا غازی ممتاز قاتل ہے اے بندہ ماں ورائے عدالت مار کے آئے صحابی رسول آئے رسول اللہ کو تو حضور نے پوچھا وہ زنان اقرار جرم ہو گیا نا فرمایا مار آیا زنانی انہوں نے کہا جی مار آیا اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے حضرت نابینا سن تو جب حضور کی خاموشی اختیار کی تھی تو آپ سمجھے شاید حضور ناراض ہیں میرے بارے کوئی فیصلہ ہوئے گا وخشی عمر بن عدی ان یکون افتاد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتلها آپ خاموش ہو گئے جب رسول اللہ دی ذات تے حضرت عمر بن عدی نبی نے سن چہرے دے تاثرات ویکھ نہیں سن رہے تے او کہنے لگے شاید میرے بارے حضور کوئی فیصلہ کرن لگے فوراً بولے فقال هل علی فی ذلک شیء یا رسول اللہ حضور میں مار کے آیا میرے تے قصاص آنا ہے یا دیت آنی میرے تے کیڑا دفع لگنی حضور نے کی فرمایا سنو کینیڈا وچ بیٹھ کے کلمے پڑھن والے ہو اس نو ممتاز غازی سمجھ نہیں آیا ساڈے علماء تے مشائخ تے عوام ایویں یہ سارے انہاں نو نہیں سمجھ آئی گل کوئی نواں دین تو لے آیا اے میرے آقا دا فیصلہ سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جلا لا ينتطق فی انزان فرمایا میری ناموس دا مسئلہ تو اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دو بکریاں بھی اختلاف نہیں کرن گے
اے جی حدیث رسول لا ینتطق ہوئے تو عربی تو یاد بھی ہو سکتی، لا ینتطق فی آنزان، فرمایا تے دو بکریاں بھی کدی سنگ نہیں پھسان گیا، تے میں آکھا جی کینیڈا وچ بیٹھے تو بکری بھی نہ نکلے، کیوں جناب؟ حضور دا فرمان ہے نا، تے جیڑا اختلاف کر رہا ہو تو بھیڈو بھی نہیں بنتا، بکری نہیں اختلاف کرے گی۔ ساڑھے اٹک نا یہ حضور نے صحابی رسول کہنے عرب زبان میں پہلی باری حضور کو یہ جملہ سنیا، پہلی باری یہ کھان جس طرح کہنے نا کہاوت، حضور نے پہلی باری یہ گل کی تھی، میں آج تک بھی کسی زبان اے جملے نہیں سنے، لا ینتطق فی آنزان۔ ساڑھے اٹک آنے بکریاں رکھیاں تے واڑیاں بنیاں، وہ جدو سویرے باہر کرنے نا بکریاں چھاڑیاں، وہ باہر نکل کے ایویں دونوں ٹنگا چک کے سنگ فسائی رکھ دیا بلا وجہ ہی، تے حضور نے مثال اس واسطے دیتی، فرمایا جڑیاں بلا وجہ بھی سنگ فسا لیندیاں نا اور میری عزت دے مسئلے کدی بھی سنگ نہیں فسان، اے میرے آقا دا فرمان ہے۔ لو جی اسی غازی ممتاز دے ایویں تھوڑے نعرے لا رہے ہیں، حضور نے نماز پڑھائی تھی صحابہ نے، اس تو بعد فرمایا کہ فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی، فرمایا میرے غلاموں جیڑا ایسے بندے نو ویکھنا چاہندا کہ جنہیں اللہ رسول نو دسے بغیر گستاخ ماریا، ماں برائے عدالت گستاخ ماریا، اللہ رسول دی پیٹھ پیچھے مدد کی، لفظ کے